بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باطنی امراض میں عجب اور تکبر بہت بری بیماریوں میں سے آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اپنے مقابلے میں دوسرے کو کم تر جاننے لگتا ہے۔ اس کا نام تکبر ہے۔ اور بعض میں تو یہ بیماری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس سے آتا جاتا کچھ نہیں، وہ مولویوں کو کمتر سمجھتا ہے، حافظوں کو کمتر سمجھتا ہے، مدرسوں کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ اور جن چیزوں کی وجہ سے اس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لوگ اسے دین سمجھتے ہیں، وہ بددینی ہے جس سے آدمی میں بری صفات پیدا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک علاج کے طور پر بزرگوں کا بتلایا ہوا نسخہ یہاں نقل ہے۔ حضرت حکیم الامت کو ایک صاحب نے لکھا کہ میں اپنے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں۔ علاج، اصلاحی تعلق کسی سے کہ کیا مطلب ہے؟ اس قسم کی کوئی خامی خرابی اپنے اندر دیکھو تو اس کو پوچھنا، اس کو بولنا کہ یہ خرابی میں محسوس کر رہا ہوں، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کروں؟ ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں اپنے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں۔ جواب میں فرمایا ہر نماز کے بعد مسجد میں یہ اعلان کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر ہے، دعا کریں کہ میرا یہ مرض چلا جائے۔ علاج کا طریقہ دراصل یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اعلان کر دے تو تکبر انشاءاللہ اسی وقت کافور ہو جائے گا۔ اعتراف کرنا نہ مرے مجھے میرے میں یہ بیماری ہے، لیکن نفس اس پر مشکل سے راضی ہوگا۔ ایک اور شخص نے بھی یہی شکایت لکھی کہ میرے نفس میں تکبر ہے۔ اس کو تحریر فرمایا کہ نمازوں کے بعد مسجد سے باہر آ کر نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ نمازوں کے بعد جا کے باہر بیٹھ جاؤں، جتنے لوگوں کی جوتیاں وہاں ہیں سب کی جوتیاں سیدھی کرو۔ جانے والا ایسا چھوڑ کے جاتا، واپس ہونے کے وقت میں اسے پلٹا کے پہننا پڑتا، اب پلٹا کے اسے سیدھا رہتا۔ جس کو علاج کرانا ہے اسے یہ سب چیزیں ہیں، جس کو علاج نہیں کرانا ہے، جس چیزوں کو بیماریاں ہی نہیں سمجھتا ہے تو وہ سڑتا رہے ان بیماریوں میں، پھر بھگتے گا اس کی سزا۔ حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی کے مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ الہند علم کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، بڑے علماء کے استاذ ہونے کے اعتبار سے پورے ہندوستان کے شیخ کا لقب ملا ان کو، جن کا ترجمہ سب سے اچھا ترجمہ قرار دیا گیا۔ بعد کے جتنے قرآن پاک کے ترجمے ہوئے سب ان کے ترجمے سے فائدہ اٹھا کر لکھے گئے۔ اتنے عظیم الشان عالم اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، علم اور عمل ظاہر و باطن کی خوبیوں سے آراستہ تھے۔ تواضع کرنے کے لیے عرض کیا۔ بیان فرمانے کے درمیان مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھ تشریف لائے۔ علوم عقلیہ میں ان کی مہارت مشہور تھی۔ حضرت شیخ الہند نے ان کو دیکھا تو اسی وقت بیٹھ گئے۔ بعد میں شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آج ہی تو یہ بتانے کا موقع تھا کہ علماء دیوبند بھی معقولات جانتے ہیں، علوم عقلیہ میں بھی انہیں کمال حاصل ہے۔ فرمایا ہاں مجھے بھی یہ خیال آ گیا تھا، اسی لیے تو میں بیٹھ گیا۔
پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک آدمی بیان کر رہا ہو، بیان کرتے کرتے اس کے پاس میں بہت اعلیٰ قابلیت کے کچھ دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے مجمع میں، جو قابلیت ان میں سامنے والوں میں تھی بہت تھی، وہ قابلیت بیان کرنے والے میں بھی، مگر ان کے آ کر بیٹھنے پر انہوں نے اپنا بیان بند کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کالج کے، آپ مدرسے کے علوم عقلیہ، منطق ہے، فلسفہ ہے، اس قسم کے جو علوم ہیں وہ اہل علم دین میں بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کو ظاہر کرنے کا وہی ٹائم تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو ٹائم قابلیت ظاہر کرنے کا تھا اب وہی ٹائم تقریر بند کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہاں یہی خیال مجھے آیا تھا، اسی لیے بیٹھ گیا کہ اب میں قابلیت بتانا یہی ٹائم ہے بتانے کا، بلکہ یہ خیال آیا تو بیٹھ گیا۔ آگے جو بیان ہوتا وہ نفس کے لیے ہوتا، اگر میں جاری رکھتا اس کو تو آگے کا بیان نفس کے لیے ہوتا، لہٰذا میں نے اپنی بات وہیں ختم کر دی۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک کافر کو انہوں نے پچھاڑ دیا تو اس نے آپ پر تھوک دیا، آپ فوراً چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ تو نے جب تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، آگے جو میں تجھے مارتا تو نفس کا حصہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا دھیان نہ رہتا۔ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اصلاح تربیت معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور کسی بھی وقت میں آدمی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اب تو نفس ہی کو نہیں جانتے، نفس کے مقاصد ہی کو نہیں جانتے لوگ، تو اسی صورت میں اس کے شر سے بچ کیسے سکیں گے؟ حضرت شیخ الہند کا ایک اور واقعہ ہے کہ شہر میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بیان کرنے کی درخواست کی، آپ بڑی مشکل سے راضی ہوئے، ابھی بیان ہی شروع کیا تھا، اور حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد پڑھ کر ترجمہ کیا تھا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ وہاں ایک مقامی عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول پڑے کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ نہ مانے، بیان کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اب تو مجھے آپ کی طرف سے بھی سند مل گئی کہ میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں، بیان بھی اسی وقت ختم ہو گیا، بات بھی ختم ہو گئی۔ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعد میں کسی کے گھر تشریف لے گئے، صاحب خانہ نے دعوت کی تھی، بطور اکرام و اعزاز صاحب خانہ نے ان عالم صاحب کو بلا لیا تھا جنہوں نے حضرت کے ترجمے پر اعتراض کیا تھا۔ وہ حضرت کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ حضرت نے چپ کے پوچھا، مولانا کیا غلطی تھی جس پر آپ نے مجھے ٹوکا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اشدو کا ترجمہ بھاری سے کر دیا، اس کا ترجمہ تو سخت ہے، شکل کا ترجمہ بھاری کا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو حدیث وحی میں ہے، احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشد علیہ، یعنی میرے اوپر وحی آتی ہے کبھی کبھی گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، اس میں لفظ اشدو کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ سن کر مولانا خاموش ہو گئے۔ لیکن حضرت شیخ الہند نے اب بھی لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ غلطی میری نہیں تھی بلکہ ان کی تھی، ترجمہ صحیح تھا جو انہوں نے کیا تھا، مگر اپنے آپ کو مٹائے ہوئے تھے۔ اتباع اصلاح نفس، اتباع شریعت، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا
اندرون کے رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مقبولیت موقوفین چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر آدمی میں اندرون میں رذائل نہ ہوں، اللہ کو جو پسندیدہ صفات ہیں وہ ہوں، نفس کی اصلاح ہو آدمی کی، تو یہ ہے بس کام کی چیز۔ اصل چیز شریعت کی اتباع ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل بہت چل رہا ہے، تم شریعت والے، ہم لوگ طریقت والے، شریعت والے کرنا وہ سب، طریقت والا کو ضرورت نہیں، ایسا سمجھتے بعض لوگ، اور ایک دو کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ ایسے وقت میں صحیح شریعت کیا ہے، صحیح طریقت کیا ہے، صحیح حقیقت کیا ہے، صحیح معرفت کیا ہے، اگر کوئی شخص بتا رہا ہو تو بہت بڑی چیز ہے، سمجھنا چاہیے۔ حضرات مشائخ نے جو نفس کی اصلاح کے لیے کچھ تدبیریں، طریقے تجویز کیے ہیں، یہ مقاصد نہیں وسائل ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں مقاصد سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کسی نے پاس انفاس کی مشق کر لی، یا بعض کو سلاسل کے جو اسباق ہیں پورے کر لیے، لیکن فرائض و واجبات کو پامال کرتا رہا اور اس دھوکے میں رہا کہ مجھے وصول ہو گیا، وہ نفس اور شیطان کے سخت دھوکے میں بٹالہ ضلع گرداسپور میں مدرس تھا۔ درس گاہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے، مرشد اول کے بعد انہیں کسی دوسرے مرشد کی تلاش تھی۔ پہلے سے جو انہوں نے مشق کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کا قلب جاری تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ گھنٹہ جو دیوار میں لگا ہوا ہے، اس کی ہر آواز سے میرے دل میں ذکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں۔ قلبی کیفیت تو یہ تھی، لیکن ان کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ میں نوعمر تھا، ان کی حالت دیکھ کر تعجب ہوا۔ ہمارے مشائخ چونکہ شریعت ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور اس بنا پر اپنے منتسبین کی تربیت فرماتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے قلب جاری ہونے سے کچھ بھی عقیدت نہیں ہوئی۔ شریعت کے ساتھ وہ ہے تو ٹھیک ہے، شریعت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ۔ اور شریعت میں جتنی چیزیں شریعت کی ہیں پوری رہنا، دو تین کو پکڑ لے کے نہیں رہنا۔ جو جتنی شریعت ہے وہ، جتنا اسلام ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کی جتنی ہدایتیں ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ اللہ کے احکام ہیں، قرآن کے جتنے ارشادات ہیں وہ قرآن کے ہیں، ان کے نہیں ہیں کہ اس میں سے آپ کچھ کٹوتی کر دیں، کہ کچھ رکھ لیں، کچھ چھوڑ دیں، کچھ لے لیں، کچھ جانے دیں، ایسا نہیں۔ اس لیے خوش فہمی میں نہیں رہنا آدمی کہ دو تین چیزوں کو اختیار کر لے، سمجھ لے کہ بس میرے پاس ہی دین ہے اور کسی کے پاس نہیں، میرے پاس ہی شریعت ہے اور کسی کے پاس نہیں، ایسا نہیں۔ ہم دیکھتے رہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ جو چیز شریعت کی ہے اسے لینا، جو چیز اللہ کی، اللہ کے رسول کی، آدمی اسے اختیار کرے۔ اور جس چیز کا جو درجہ، جو مقام ہے اس کو وہ مقام دے، وہ درجہ دے۔ جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ افطار کرانا پسندیدہ مستحب ہے نا۔ اب روزہ رکھے نہیں، روزہ افطار کراتا رہے اور یہ بولتے رہے کہ افطار کرانے سے روزے کا فائدہ، ثواب مل جاتا، تو یہ نہیں ہے طریقہ۔ جیسے بعض مالدار لوگ کرتے ہیں، ان کو بلا دیے کھانا کھلا دیا، ان کو بلا دیا کھانا کھلا دیا، اتنا متوقع، روزے داروں کو بلا دیا افطاری کرا دی پیسے کی وجہ سے، باقی روزے نہیں۔ حالانکہ روزہ تھا فرض، افطار کرانا تھا زیادہ سے زیادہ سنت۔ اہمیت نہیں سمجھتے کون سی چیز کیسی ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دو، جو سنت ہے اس کو سنت کا درجہ دو، جو مستحب ہے اسے مستحب کا درجہ دو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو، جو مکروہ ہے اسے مکروہ سمجھو۔ آج کل خلافت بھی محض اسی بنیاد پر ملنے لگی ہے کہ اذکار پورے کر لیے، ذکر پابندی سے کر لیتا ہے اس وجہ سے خلیفہ، جی
نہیں، اسباق کی تکمیل کر لی اگرچہ عمل درست نہ ہو۔ بینک میں کام کرنے والا بھی خلیفہ ہے، حرام مال والے کی دعوت کھانے والا بھی خلیفہ ہے، داڑھی کاٹنے والا بھی خلیفہ ہے، بنا کے جو رکھے ہیں لوگ معیارات عجیب عجیب قسم کے۔ پھر چونکہ ان کے پیر نے خلافت دے دی اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ولی ہو گئے، حالانکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ موٹی موٹی قسم کی کچھ باتیں اس لائن سے تعلق رکھنے والے لوگ زبان پہ چلا دیتے ہیں تو بعض ہمارے پرانے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ ایک بہت پرانے ساتھی کام کے بہت پرانے ساتھی نے بے چین ہو کے فون کیا کہ صاحب وہ کوئی صاحب ان سے بول دیے کہ زبان کا کلمہ تو آتا تمہارے کو، دل کا کلمہ نہیں آتا۔ بولے دل کا کلمہ کیا ہے بھائی؟ بول کے پوچھے، بیچارے پریشان آتا یہ کر دیتے، ویسے موٹی موٹی ادھر ادھر کی چیزیں سنا دیتے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی درجات ہیں کسی بھی چیز کے اور انداز ہے ہر ایک کے پڑھنے کا۔ جیسے کسی کے کہا ہے کہ سب خرد نہ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ زبان سے تلفظ کر دیے لیکن دل میں اس کی تصدیق نہیں پائی جاتی، دل میں اس کی حقیقت نہیں پائی جاتی، دل میں اس کے معنی سے آگاہی نہیں پائی جاتی، تو ایسی صورت میں دل تو ابھی کلمہ نہیں پڑا نا۔ یا اسی طریقے سے آدمی دل پر اس قدر ذکر کی کثرت سے محنت کرے کہ زبان بند رکھے تو زبان سے کلمہ طیبہ، دل سے کلمہ طیبہ کی کیفیت جاری رہے۔ اور اگر اس کو درجات میں تبدیل کر دیا جائے، کلمہ آثاری، کلمہ افعالی، کلمہ صفاتی، کلمہ وجودی، تو پھر ایسی صورت میں نفس ہے، دل ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اس کے حساب سے پھر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ ایک میں معبودیت کی نفی ہوتی ہے کائنات سے، اور دوسرے میں فاعلیت کی نفی ہوتی ہے کائنات سے، اور تیسرے میں صفات کمال کی نفی ہوتی ہے کائنات سے، اور چوتھے میں وجود کی نفی ہوتی ہے غیر اللہ سے۔ باقاعدہ ایک علم ہے اس کا۔ اچھا سنیں، اور سے سنیں ساتھیاں، ہمارے دوست مولوی محمد خالد خان گڑھی نے ایک عجیب قصہ سنایا۔ وہ یہ کہ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ حضرت مولانا فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ حاضری دی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا عبداللہ میری نماز سنو۔ حضرت مولانا فضل علی قریشی نے مولانا عبداللہ سے فرمایا کہ میری نماز سنو، دیکھو میری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ حکم سن کر حیرانی تو ہوگی، لیکن حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ حضرت کی نماز ٹھیک نکلی، لیکن مجھے اپنی نماز کی فکر ہو گئی، اور بہت سے وہ لوگ جنہیں میں خلافت دینے والا تھا ان کی نمازیں سننا شروع کر دی۔ بعض کی نمازیں غلط نکلی۔ آدمی صوفی ہو جائے نماز بھی صحیح نہ ہو، یہ کیا تصوف ہے؟ ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کوئی سا بھی اپن کام کرتا ہوں، دین کی کتنی خدمات سے وابستہ ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ جو فرائض ہیں وہ میری زندگی میں صحیح طور پر آئے کہ نہیں آئے۔ ایک ساتھی سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ دین کے کام میں لگے ہیں، قرآن شریف تمہارا صحیح کیوں نہیں؟ نماز کیسے پڑھتے ہو تم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس سے صحیح ادائی نہیں ہے، اس کی تجوید ہی نہیں ہے اس کی، ایسا کیسا ہے؟ کہنے لگے صاحب اصل میں اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرض کی ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تعجب ہے، آدمی نماز کی دعوت دے، اس کی نماز صحیح نہ ہو، بتائیے کہ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ نماز صحیح کرو،
آدمی صوفی ہو جائے نماز بھی صحیح نہ ہو. جیسے آج کل چل رہا صاحب، فلاں کا بیٹا خلیفہ، ان کا بیٹے کا بیٹا خلیفہ، بیٹے کا بیٹا خلیفہ، پوترا خلیفہ، نواسا خلیفہ. بھائی ایسی صورت میں اس کو کچھ آتا نہ جاتا، بتائیے کہ صاحب کئی کا تصوف ہے. ہر لائن میں اس قسم کی خرابی شروع ہو جائے گی. یہ غلطی اس لیے ہے کہ وسائل کو مقاصد سمجھ لیا جاتا ہے. ذریعہ ہوتا ہے کوئی ذریعہ جس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں دین لانا ہوتا ہے. اس ذریعے کو ہی اصل سمجھ لیے تو کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ سے ایک مرتبہ ایک شخص مرید ہوا. آپ نے اسے مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا کہ اپنی نماز سنائے. نماز ہی تو اصل چیز ہے اور اس پر سارے اعمال کی مقبولیت کا مدار ہے. نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ تو کچھ حصہ میں نے آپ کو ویسے ہی سنا دیا کہ ابھی آتے آتے یہ پرچہ پوسٹ سے وصول ہوا تو ویسے ہی آتے آتے لے کے آ گیا تھا. آج کی اس مجلس میں اس مذاکرے کے ساتھ ساتھ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے. ایک عجیب بات میں نے کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی. فرمایا کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے نا، حدیث میں 2 لفظ آئے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، اور اسی کو پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رکتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہوں تو ایسی صورت میں یہ روزہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے. لیکن ان 2 قسم کے روزوں کے ساتھ، 2 قسم کے روزے بولے سمجھ میں آ رہا نا؟ نہیں آیا؟ بعضوں کو آیا، بعضوں کو نہیں آیا. بعض لوگ حضرات بالکل نئے دکھ رہے ہیں، اصل میں اس واسطے جلدی نہیں آتا. پابندی سے بار بار آنے والوں کو جلدی سمجھ میں آتا. یہ ملصفہ جو لوگ بدلتے رہتے نا، ان لوگوں کو زیادہ نہیں آتا. دیکھو اس واسطے اس کو سمجھنے میں اس کو ٹائم لگ جاتا، پھر اس کو سمجھنے میں اسے ٹائم لگتا. اس واسطے ایک ملصفہ کو پکڑنا، مضبوط پکڑنا. بھائی ایک روزہ ہے کھانے پینے سے، نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی پیٹ کا روزہ. ایک روزہ ہے بدنگاہی سے آنکھ کو بچانا، بد کلامی سے زبان کو بچانا، بد سماعت سے کان کو بچانا، بد عملی سے ہاتھ کو بچانا، بد چلنی سے پاؤں کو بچانا. وہ روزے کے ساتھ یہ روزہ چلتے رہنا. اس لیے کہ یہ روزہ سال کے 12 مہینے کا روزہ ہے. یہ جو دوسرا روزہ ہے، یہ دوسرا جو پرہیز ہے سال کے 12 مہینے کا ہے نا. رمضان میں کھانے پینے سے پرہیز ہے دل میں، اور جو نمبر 2 پہ میں نے سنا ہے اس سے پرہیز سال کے 12 مہینے ہے، دن میں بھی ہے اور رات میں بھی. یہ سال کے 12 مہینے کے پرہیز کے ساتھ یہ جو رمضان میں دن کا پرہیز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس روزے پر اللہ رب العالمین جو انعام دیں گے وہ خود دیں گے براہ راست، بیچ میں کسی واسطے کے بغیر. اور اس کے علاوہ آگے کا ایک روزہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے کے روزے کے ساتھ، رمضان کے روزے کے ساتھ، یہ جو چیزوں سے تعلقات، محبت، دنیاوی علائق، خواہشیں، اندرون کے تقاضے، رذائل کا جو کچھ رہتا نا اندر سے، ان سب سے آدمی غیر متعلق ہو کے دل میں بھی، دل کو پرہیز میں رکھنا، کسی کو آنے نہیں دینا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو آنے نہیں دینا. وہ روزے کے ساتھ یہ روزہ، مخلوقات سے روزہ. اب تک تھا کھانے پینے سے، گناہوں سے روزہ، اب کیا ہے؟ اللہ کے غیر سے روزہ. دل میں اللہ کا غیر آنے نہیں دینا.
ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جو وہ روزوں کے ساتھ یہ روزہ رکھتا اس روزہ رکھنے والے کے حق میں ہے وہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور ایسے روزے کا بدل میں خود ہوں۔ کتنی بڑی چیز ہے بھائی، کوشش کرنا ہے اس کی۔ اس وقت سے ہمارے بڑے لوگ تو ملتے بھی نہیں تھے رمضان میں ادھر ادھر لوگوں سے، اور ہمارے ساتھیوں کو بولے تو سنتے بھی نہیں لوگ۔ ارے بھائی 11 مہینے تمہارے پیچھے ہیں، ایک مہینہ ہمارا پیچھا چھوڑو، بولے چھوڑتے نہیں، ملتے ہی نہیں تھے رمضان المبارک میں اپنے مریدوں سے، نہیں ان کی خطوں کے جواب نہیں، کچھ نہیں کہنے، بس جو ہے بس رمضان کے بعد ہوں گا، تم جانو تمہارا کام جانو، اب مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ اس واسطے آپ حضرات سے کہنا یہ ہے کہ بھائی 11 مہینے تو آپ کے جہاں تقاضا رہا، جہاں پروگرام ہے، جہاں جلسہ ہے، جہاں اجتماع ہے، آتے رہے، خدمت جو اپنے سے ہو سکتی ہے کرتے رہے۔ اب کم از کم رمضان میں مول صاحب یہاں ظہر کے بعد آ جاؤ، وہاں مغرب کے بعد وہاں آ کے ہمارے گھر پہ افطار کر لو، ذرا لوگ روزے میں جمع ہو جاتے ہیں افطار کے واسطے، ذرا ان کو دین کی بات سنا دو، ذرا وہاں تراویح کے بعد بھی آ جاؤ، وہاں قرآن شریف ختم ہو ذرا وہاں آ جاؤ، برائے کرم وہ اس قسم کے اب کوئی پروگرام لے کے نہیں آنا، دیکھو جس کو آنا ہے رمضان کے بعد آنا۔ یہ دوسری بات ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کچھ ٹائم دے دیے، اب وہ تو دے دیے، باقی کے پروگراموں کے سلسلے میں گزارش ہے کہ بھائی ذرا ایک سوئی سے کچھ تو کرنے دو۔ سال کے 12 مہینے آدمی مخلوقی کی طرح متوجہ رہیں گا تو اللہ کی طرف کب متوجہ ہوں گا؟ کب لیں گا وہاں سے جو آپ کو کچھ دے؟ اس کا ذرا خیال رکھیں آپ حضرات۔ خالی اپنے نام کے واسطے بلاتے بہت ساری جگہوں پر، تو میرا قرآن شریف ختم ہو رہا ہے، میرے ختم قرآن پہ فلانا مولانا صاحب آئے تھے، تو نام کے واسطے ہو گیا یہ، تو اس کو بلا کے کیا کرتے تھے؟ ہماری مسجد میں فلانے صاحب آئے تھے، ان کا پروگرام رکھے، انتظامیہ کا نام ہو جا رہا، ارے بھائی وہ صاحب شادی کر لے رہے، مسجد میں شادی کر لے رہے، جا کے شادی خانے میں سب کچھ کر رہے، پھر جا کے کیا ہو رہے، میری شادی کا میرا نکاح فلانے صاحب پڑھا ہے، یہ خالی معتبری کے واسطے کرتے رہتے، بس کوئی دین پسندی تھوڑا ہی۔ للہیت پیدا ہونا آدمی میں، اخلاص آنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی روزے کو بہتر سے بہتر رکھنے کا اہتمام کرو، اس کے لیے کم سے کم مخلوق سے تعلق رکھو، ضرورت کے بقدر بس۔ دوسری چیز تراویح ذوق و شوق سے پورے مہینے کی پڑھو جہاں قرآن پاک صحیح پڑھا جاتا ہو، اور شروع سے اخیر تک نماز میں رہنا۔ امام کی تکبیر اولا کے ساتھ ہر رکعت کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ بھی نماز میں رہنا، بعد میں نہیں شریک ہونا، جا کے 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد 6 پارے پڑھ رہے ہیں، 15 منٹ سے پہلے رکوع نہیں ہوتا، اطمینان سے جا کے چائے پی لے کے آ کے پھر کھڑے ہو رہے ہیں، غلط ہے طریقہ۔ ایسا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، علم ترا سے پڑھی، شروع سے اخیر تک پڑھی۔ قرآن شریف ایسا سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر علم ترا ہے، شروع سے اخیر تک پڑھو، علم ترا سے پڑھو۔ قرآن شریف سے تعلق ہے، اللہ کا پاک کلام سننا چاہتے ہیں شروع سے اخیر تک، تو بھی شروع سے شریک رہو۔ عبادات کے ساتھ کھیل مذاق تفریح نہیں ہونی چاہیے، عبادت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ تو تراویح اہتمام سے شروع سے اخیر تک۔ اور تیسری چیز سحر اور افطار میں پاک حلال روزی سے اہتمام کرنا، ادھر ادھر جہاں سے وہاں سے آ جا رہا، یہ جو بولے وہ بلا دے رہے ہیں، اپن ہے کہ بھئی میں بھی کچھ ہوں تبھی تو مجھے بلایا جا رہا، آگے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو جا کے واقعتاً کسی جگہ کوئی دینی مصلحت ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے، حلال پاکیزہ روزی کا اہتمام ہے، اب جانے میں کوئی بڑی مصلحت اسلامی سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو بلایا چلے جا رہے، جو بھیج ذرا لے لے رہے، کوئی ایسا نہیں۔ لڑائی سے بچنے کے واسطے لے لو، مگر دیکھو آیا کہاں سے، اس کی ذرا خیال کر کے احتیاط سے استعمال کرو بس۔ بہت بڑی چیز ہے پیٹ کے خالی رکھنا، کمالات اور خوبیوں کے خواہش مند لوگوں کے لیے یہ خلوع معدہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیشہ اگر لبریز رہیں گا تو اس میں کچھ آتا جاتا نہیں، جب دیکھو تاکہ فل عادت ہو گئی، مزاج بن گیا بس۔
اس کا مطلب کدھر سے بھی آؤ ٹھیک ہے، بس حلال پاکیزہ روزی، اس کا خاص خیال رکھیں افطار میں اور سحر میں۔ اور بھائی غریبوں کی مدد، یتیموں کی خدمت، بیواؤں کے بارے میں معلومات کر کے ان کے لیے ضروری اسباب معاش کا مہیا کرنے کا بندوبست، کسی پریشان حال کی مدد، کسی مقروض کی مدد، کسی بیمار کی عیادت، کسی بیمار کا علاج، کسی کا بھی جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلانا بیمار۔ ہمارا حال بڑا عجیب ہے، اگر میرا عزیز بیمار ہوتا ہے تو میں پلٹ کے نہیں دیکھتا، یا میرا عزیز غریب بیمار ہوتا ہے، علاج کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے لیکن علاج نہیں کر سک رہا، لیکن میرا ہی ہم خیال، میرا کوئی دوست کہیں دور دراز سے بیمار ہو گیا، عیادت کے لیے بھی جا رہا ہوں، علاج کے لیے بھی دے رہا ہوں، سمجھداری نہیں ہے، وہ بھی کرو، مگر یہ کیا ہے کہ عزیز کا آپ نے جو حق ہے اس کو نظر انداز کر دیا، کیوں؟ اس واسطے کہ ہم خیال نہیں ہے، اس واسطے کہ اس سے زیادہ یارانہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیمار کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ، وہ یارانے میں خرچ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نسبت سے کسی چیز کا خرچ کرنا۔ جو اپنے پاس ہے اس میں سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرنا، اور خدمت بھی کرو تو ایسا کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، جملہ مشہور ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بزرگ گزرے ندوۃ العلماء کے، ان کے انتقال کے بعد میں معلوم ہوا کہ اتنے لوگوں تک انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اتنے لوگ ان کی اس دعوت سے متاثر ہوئے تھے، اتنے لوگوں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے موت کے بعد وہ لوگ جب آ کر پرسا دیے اور اپنے حالات سنائے تو معلوم ہوا لوگوں، اتنے بڑے بڑے کام لوگ انجام دے رہے اور کسی کو پتہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بے حساب لوگوں کی پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ کا دیا استعمال کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے یہ کام کیا، اس لیے کہ جس کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا، کسی کو بتانے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم ذرا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بتائیں گے برابر۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کفار اور مشرکین کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جنگ میں اطراف سے گھیرا مار دیا، وہ لوگ اندر بند قلعے میں، اور دروازہ اندر سے بند، کوئی صورت نہیں ہو رہی اس کو حل کرنے کی، دروازہ کھولنے کی، قلعے میں چڑھائی کر دینے کی، دشمن کو مغلوب کر دینے کی، کوئی صورت نہیں بن رہی۔ دشمن اندر محفوظ، باہر مسلمان چکر لگے، وہ کیا کہتے ہیں، گھیرا مارے ہوئے ہیں، طویل عرصہ گزر جا رہا، حل کی کوئی صورت نہیں نکل رہی۔ تو ایک مسلم سپاہی نے سوچا کہ اندر گھسنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قلعوں میں اندر گھسنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو آپ اندازہ لگانے کے واسطے اپنا خالی حیدرآباد کا قلعہ گولکنڈہ دیکھ لیا تو سمجھ میں آیا تھا کہ کیسے اطراف سے فصیل ہوتی ہے، اور اس کے آگے پھر باقاعدہ گڑھا اور پانی ہوتا ہے، اور جو دور اور دروازہ ہوتا ہے وہ کس قدر بڑا ہوتا ہے، اور اس کو کھول کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اور اتنے مضبوط کہ بڑے سے بڑے، مضبوط سے مضبوط جانور کے ذریعے سے دھکا دیا جائے تو جانور ہل جائیں گا مگر دروازہ نہیں ہلتا۔ اب اس قسم کے قلعے کے اندر گھسنے کی صورت کیا کرنی چاہیے؟ ایک مسلم سپاہی سوچتا رہا، اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ وہ کافی دور سے اس مین گیٹ کے سامنے، کافی دور سے اس نے نیچے گہرائی میں زمین کھودی، اور جب کافی نیچے تک وہ کھود چکا تو اب اس نے ایسا کھودنا شروع کیا، سرنگ بناتا گیا۔ سرنگ بناتے بناتے وہ قلعے کی مین دیوار کے نیچے پہنچنے کے بعد جب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اتنی کافی دور تک آ چکا ہوں کہ میں قلعے کی فصیل کے اندر تک پہنچ گیا ہوں، اب اس نے اوپر کھودنا شروع کیا۔ اوپر کھود کے نکلا اور اس نے دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی،
اور تاریخ میں یہ بات، اس واقعے کو لکھنے کے بعد میں مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا اللہ کا مخلص بندہ تھا کہ اس کا یہ کارنامہ تو لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کس نے یہ کام کیا اس کا نام تک نہیں معلوم. ایسے مخلص بندے تھے، ان سے ہوا کام دین کا. تو کرو خدمت غریبوں کی، بنو سہارا یتیموں کا، سہولتیں مہیا کرو بیواؤں اور محتاجوں کی کے لیے. جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے کرنا. ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان جتنے ہیں اپنی خالی زکوٰۃ ادا کر دیے تو غریبوں کی غربت دور ہو جاتی، مگر نکالتے نہیں. بہت سو کے ذمہ واجب رہتا ہے مگر نکالتے نہیں. جیسے عورتیں ہیں، ہر عورت کے پاس سونا. ابھی رمضان سے 2-4 دن پہلے ایک جگہ میں گیا تھا، سن کے بڑی حیرت ہوئی. میں پوچھا وہ لوگوں سے یہاں بھی کچھ ہے کیا؟ ابھی ہمارے حیدرآباد میں شادی سے پہلے رشتوں میں لین دین کا مسئلہ یہاں بھی ہے کیا؟ بولے تو یہاں بھی ہے مول صاحب، وہاں سے بڑکو ہے، مشہور ہے ہمارا گاؤں. بولا وہ کیسا مشہور ہے جی؟ تو انہوں نے بولے نہیں مول صاحب، وہ ہمارا بچہ پیسے تو نکو بول رہا ہے، تمہیں سونا دو بول رہا. سونا دو تم اپنی بیٹی کو، ایک 100 تولے دو. 100 تولے سونا، 80 تولے سونا، 50 تولے سونا. اور یہاں اکثر کا ایسی چمن صاحب حال. میں بولا ہے کہ زمین میں کھودے تو نکلتا کیا جی؟ بول کے پوچھا. یہ زمانے میں 100 تولے سونا، عورتوں کے پاس سونا رہتا، چاندی رہتی، زکوٰۃ نہیں نکالتے. بخالت اس قدر زیادہ کہ پیسہ پاس میں سونا رکھ لیں گے، ساتھ میں پاس میں چاندی رکھ لیں گے، پاس میں زیورات رکھ لیں گے، مگر جب اس میں کی زکوٰۃ نکالنے کا نمبر آتا ہے تو آمادگی نہیں پائی جاتی. بڑی سخت بات ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مال قیامت کے دن اژدہا بن کر اسے لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں بانچھوں کو، جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں. بڑی خطرناک چیز ہے. اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا سونا اور چاندی کل قیامت کے دن آگ کی تختی بنا دیا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لو یہ ہے تو تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا. اور بہت تھوڑی زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس 40 تولے سونا ہے، 1 تولہ سونا خیرات کر دو، بس 45 تولے رکھ لو. 80 تولے سونا ہے، 2 تولے سونا نکال دو. اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، ان کا حال بھی بڑا عجیب ہے. یہ بھی کم نہیں ہے جی، بچانے میں پیسے اور ہیلے کرنے میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے واسطے. ایک صاحب ایک لاری خریدے، جتنا پیسہ تھا وہ لگا کے ایک لاری خرید لیے. اس کے بعد میں کمائے. پھر اس زمانے میں جتنے میں آ سکتی تھی، مثلا 80,000 میں، 90,000 میں، اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں میں. اس سے پیسے کمائے. جو ہی 80,000 ہوئے فوراً دوسری لاری خرید لی. 2 لاریاں ہو گئے تھے، ایسو پیسہ پورا ختم. پھر 2 لاریوں سے کمائے. پھر 4 مہینے نہیں گزرے تھے، پھر وہی 70-80 ہزار روپے جمع ہو گئے، پھر تیسری لاری خرید لی. اس طریقے سے 2-1 سال میں 6-8 لاریاں خرید لی. اور آگے میرے سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، بول صاحب میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ تو میں بولا بھائی کیا ہے تمہاری مالیت کیا ہے؟ پہلے 1 لاری تھی، پھر ذرا پیسے جمع ہو گئے تو دوسری لے لیا، پھر جمع ہو گئے تو تیسری لے لیا، پھر جمع ہو گئے چوتھی. جتنے پیسے آتے جا رہے ہیں نا وہ ڈالتے جا رہا ہوں، لاری لے لیتے جا رہا ہوں. اس کو پیسے وہ کرایہ وغیرہ کے ذریعے سے، تو لاری تو کرایہ لینے کے واسطے میں لیا سو ہوں، کرایہ بیچنے کے واسطے تو اس پر تو زکوٰۃ ہے کیا مول صاحب بول کے پوچھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اس پہ تو نہیں ہے زکوٰۃ. تو جب 1 لاری تھی تب بھی زکوٰۃ نہیں تھی، جب 8 لاریاں ہوں گے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جتنے پیسے آتے جا رہے
جائیدادیں بناتے جا رہے، چیزیں بناتے چلے جا رہے. یہی حال مردوں کا ہو گیا. لاکھوں روپے کما رہے ہیں، وہاں ایک پلاٹ خرید لی. نہیں مول صاحب وہ بیچنے کے واسطے نہیں ہے، وہ بیٹے کو کام آتا اور ایک پلاٹ لے لیا، وہ بیٹی کو کام آتا اور ایک پلاٹ لے لیا، وہ پوترے کو کام آتا اور ایک پلاٹ لے لیا، وہ پڑ پوترے کو کام آتا. جماتے چلے جا رہے پیسے. یہ پیسوں کی محبت، چیزوں کی محبت، یہ اللہ کے غیر کی محبت، یہ نہیں ہے اسلامی تعلیم. اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ پوری مخلوق کے مقابلے میں ایمان والا اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھے. اس لیے زکوٰۃ ادا کرو پابندی سے. مرد بھی عورتیں بھی، جن جن کے پاس بھی پیسہ ہے، جن جن کے پاس بھی سونا چاندی ہے، زیور ہے، حساب کتاب کر کے پوری زکوٰۃ نکالو. اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اتنا سونا چاندی نہیں ہے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے. لیکن ایسی بھی تنگی نہیں ہوں گی جیسے بی بی فاطمہ کے گھر میں تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن گھر کے لوگوں کے واسطے روٹی کا انتظام ہوا، آٹا فراہم ہوا تو گھر کے جتنے آدمی آئے اتنے روٹیاں بنائے، اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے، 2 دن 3 دن سے. اب ایسی صورت میں ایک مانگنے والا دروازے پہ آیا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ میری جو روٹی ہے یہ لے جا کے باہر آنے والے سائل کو دے دو. زکوٰۃ واجب تھی. زکوٰۃ واجب ہونے کی حالت ہے یا پیسہ بہت رہنے کی حالت ہے ہی وہ چیز بس. مگر ایک ضرورت مند آ گیا تو اپنا کھانا چھوڑ کے ان کو دے دیا. اتنی حالت تو نہیں ہے نا ہماری خراب معاشی اعتبار سے. ان کی وہ جو حالت تھی دین کے اعتبار سے ہم سب سے 1000 درجے اچھی تھی، اعلیٰ اور عرفہ حالت. لیکن اسباب کے اعتبار سے، مادی چیزوں کے اعتبار سے تو یہ حالت ہماری نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیا مول صاحب دینے کے واسطے؟ بولتے جتنا بھی دے سکتے ہیں کسی کو وہ دینا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت متاثر ہو کر ان کے سامنے قصہ سنایا. کہنے لگے حضور آج یہ بات پیش ہوئی. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضور میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. انگلیوں کو پکڑ کر وہ بچیوں کو میرے پاس میں لے آئی اور کہا کہ اماں عائشہ کئی دن سے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کو، یہ بچیاں بھی بھوک سے بہت تڑپ رہی، کچھ ہے آپ کے پاس تو دے دیجئے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پورے گھر کو ڈھونڈا تو 2 کھجور نکلے، کچھ اور نہیں تھا. 2 کھجور نکلے تو وہ 2 کھجور ان کو دے دیے، یا 1 کھجور نکلا اس عورت نے آدھا کیا، دونوں بچوں کے منہ میں رکھ کے دعا دیتی ہوئی چلی گئی. بہت متاثر ہوئے اس سے بی بی عائشہ. کہنے لگے حضور آج تو ایسا ہوا قصہ. تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بچیوں کے سلسلے میں اس قسم کی آزمائش میں ڈالا جائے وہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم سے اس کے حق میں آڑ بن جائیں گی. مجھے اس واقعے کے ذریعے سے صرف یہ بتلانا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ معمولی سی چیز، 1-2 کھجور تھے تو وہ بھی دے دی. مزاج جو تھا ضرورت مندوں کے پورا کرنے کا وہ ایسا تھا. یہ مزاج امت میں اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم کی پھر رحمت متوجہ ہوں گی. یہ اللہ کے رحمت کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ماہ رمضان یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی طرح سخی ہوتے تھے. اس میں خرچ کرنے کا مزاج ہو. پھر اس میں یہ بھی دیکھنا نہیں ضرورت مند ہے بس دے دو، اللہ کی مخلوق ہے دے دو بس. اپنا ہے پرایا ہے، میرے موافق ہے مخالف ہے، میرا عزیز ہے عزیز نہیں ہے، میرا ہم مسلک ہے ہم مسلک نہیں ہے، یہ نہیں. ضرورت مند ہے اللہ کی مخلوق ہے بس. یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ کھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بھی نہیں تھا تو ڈھونڈنے کے واسطے نکلے کھانے کے واسطے.
کوئی میرے ساتھ میں ہمیشہ میں کسی مہمان کو لے کے کھاتا ہوں. آج میرے پاس مہمان نہیں ہے, ڈھونڈنے کے واسطے نکلے, کوئی بھی نہیں ملا. بڑی مشکل سے ڈھونڈنے کے بعد میں ایک شخص ملا تو اس کو لے کے آئے, مگر کھانے سے پہلے اندازہ ہو گیا کہ وہ کافر ہے. تو اس پر ذرا انہوں نے کہا کہ ارے ایسا ہے تو اس کو بھیج دینے کا ارادہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ برس سے وہ میرے ساتھ کفر کر رہا, میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں. ایک دن تمہارے گھر پہ آیا تو تم اسے نہیں کھلاتے, وہاں کے جا کے بلا کے لا کے پھر کھلا کے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اللہ کو پسند ہے. بس حدیث میں آتا ہے خلق اللہ عیال اللہ, اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کے گھر کے افراد ہیں. اس واسطے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں گے, پسندیدہ قرار دیں گے. اس ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اور یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو ہزاروں لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے. سب لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا باعث بن جاتا ہے. ورنہ ہماری ترجمانی الگ الگ ہو جا رہی ہے آج کل. کہتے ہیں کہ صاحب وہ مسلک پرست ہے, وہ قوم پرست ہے, وہ یہ علاقہ پرست ہے. جی یہ نہیں ہے کیفیت. مسلمان پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کما قال علیہ السلام. مسلمان کے حق میں ایسا ہوتا ہے جیسے دیوار ہوتی ہے کہ دیوار کے اجزاء ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنتے ہیں. تو یہ خیر خواہی کہ میں ضرورت مندوں کو کچھ نہ کچھ دینا, بالخصوص اپنے خاندان والوں میں جو محتاج ہیں, غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی مدد کرو. اللہ کی رحمت کو اپنے حق میں کھولنے کا ذریعہ ہے, دروازہ ہے. صدقات سے دروازہ بند نہیں ہوتا, دروازہ کھل جاتا ہے, روزی کا راستہ کھل جاتا ہے اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. ہم لوگ جب ابتدا اس سال میں وہ لاتور میں پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں ایک چودھری صاحب تھے. ہر تھوڑے دن کو مدرسے کے طلباء کو دعوت دے دیتے تھے. ہر تھوڑے دن کو مدرسے کے دینی ویسے کے طلباء کو دعوت دیتے تھے, اہتمام سے پکا کے کھلاتے تھے ان کو. کسی نے ان سے کہا کہ بھئی یہ پوری بستی میں سب سے زیادہ بچوں کو کھلانے پلانے کا اہتمام آپ ہی کرتے ہیں, قصہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ صاحب بولے, صاحب میں علاج معالجے دوا دارو بیماریوں وغیرہ میں پیسے ویسے خرچ نہیں کرتا. ذرا بھی ایسا کچھ میرے کو محسوس ہوا تو فوراً یہ دینی تعلیم پانے والوں کو میں دعوت دے دیتا ہوں, بس اس کی برکت سے اللہ میں پوری بلائیں ٹال دیتے. ہمارے پاس میں خرچ کرنے کا مزاج نہیں. جب دیکھو جو دیکھو شکایت یہی کرتا, مول صاحب بلایوں میں گر گئے ہوں, مصیبت میں پھنس گئے ہوں, جو دیکھو بس یہی. بلا ٹالنے والا جو عمل ہے وہ تو زندگیوں سے نکل گیا. صدقہ خیرات باقی نہیں رہا زندگیوں. سنتے رہتے ہیں بار بار بی بی عائشہ کے پاس میں 70,000 درہم آئے. شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے سب تقسیم کر دیے. گھر کی خادمہ نے کہا کہ آج میں خوش تھی کہ آج اماں عائشہ کو گوشت منگا کے پکا کے کھلاؤں گی. شام کے وقت میں جا کے انہوں نے کہا کہ 1 آدھ روپیہ مجھے بھی دے دیجیے. پوری دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں, اپنے گھر کے انتظام کے لیے 1 آدھ روپیہ ہم کو بھی دیجیے. یہ خادمہ نے جا کے بی بی عائشہ سے کہا تو بی بی عائشہ نے فرمایا ذرا پہلے آ کے پوچھنا تھا, دے دیتی تھی. اب حیش کہاں, سب دے دی. اپنے گھر کی فکر نہیں, مزاج ایسا تھا خرچ کرنے کا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس میں زیادہ دنیاوی قسم کی بیماریاں, مصائب, یہ وہ سننے میں نہیں آتی. اور صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں, اس واسطے کہ وہاں کھانا پینا بھی بہت احتیاط کا چلتا تھا. ہمارے پاس میں 2 چیزیں ختم ہو گئیں آج. ایک نفل روزہ ختم ہو گیا, دوسرے یہ صدقہ خیرات ختم ہو گئے. نفل روزے سے بیماریاں پوری چلی جاتی ہیں, صدقہ خیرات سے مصائب پورے, آفتیں پوری ٹل جاتی ہیں. اور یہ دونوں مزاج ختم ہو گیا آج اپنے پاس. اس کا مزاج بنانا, ابھی سے بنانا, اپنے بچوں کا, اپنے بچیوں کا, اپنی بہنوں کا,
ہاں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اسلام نے جب ان کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، تو اس سے ان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ملنی چاہیے. باقی ہیلے بہانے نہیں. بچی ہے 18 سال کی، 20 سال کی، روزہ رکھیں گی، کمزور ہو جائیں گی، اس کو کالج کو جانا ہے، اسکول کو جانا ہے، کیسا ہوگا؟ ہمدردی کر رہے، خیر خواہی کر رہے، اللہ کا حکم توڑوا رہے. اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے نا، کالج کو جا کے پڑھنا ضروری ہے. اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں تو کرو. وہ تو فرض نہیں ہے نا، یہ تو فرض ہے. ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد میں دوسری چیز ہے. تو روزوں کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، خوب گناہوں سے معافی مانگنا، دعا کا اہتمام، لمبی سے لمبی دعائیں، مناجات مقبول کا ورد، کیا دعائیں مانگنا وہ بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اصل چیز اعمال ہے، حسن عمل، حسن اخلاق. یہ دو چیزوں کا خصوصیت سے بہت اہتمام کرنا چاہیے. غرض یہ کہ یہ چند ایک باتیں اس وقت میں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں، اسے آپ ذہن میں رکھیں. 4:30 بجا چاہتے ہیں، بہت سارے آپ کو مساجد کو جانا ہوتا ہے، اس لیے حسب معمول 4:30 ہی کو اصلاً چھٹی کا وقت مقرر ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 بجے آ جانے کی کوشش کیجیے. آج ہم 3:15 بجے آئے تو 3 سوا 3 آدمیاں تھے مسجد میں، 3 بڑے ایک چھوٹا، اور اب کیا بولیں گے، 3:15 ہی بولنا پڑے گا. 3 بجے تشریف لائیے، انشاءاللہ 4:30 بجے تک گزارشات پیش کر کے چھٹی دی جائے گی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ اپنے کرم سے مبارک مہینے کی پوری برکتیں عطا فرما، اپنے فضل سے پوری رحمتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، تراویح کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما لے. اے اللہ دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا فرما، برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دل کو معمور فرما، نیک اعمال کی طرف میلان و رجحان عطا فرما، برے اعمال سے بچنا سہل فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، خراب ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ جو صفات آپ کو پسندیدہ ہیں اپنے کرم سے وہ صفات ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بخل سے بچا لے، فیاضی اور سخاوت والی صفت سے نواز دے. اے اللہ ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما، مولا دلوں میں نرمی عطا فرما. اے اللہ باطن میں پاکیزگی عطا فرما، ہر ایک کے حق میں ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ برائیوں سے بچنا آسان اور سہل فرما. الہ العالمین بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا دے، اہل علم کی عظمت کو جاننے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علم صحیح عطا فرما، شعور صحیح نصیب فرما. صحیح رخ پر مولا ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا دے. اے الہ العالمین ماں باقی رمضان کی پوری قدر کی توفیق عطا فرما. جتنے بھائی جتنی بہنیں جمع ہیں مولا سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ میں پورا فرما. جس کی جو پریشانی ہو دور فرما، جس کا جو مرض ہو زائل فرما. اے اللہ جس کی جو حاجت ہو عافیت کے ساتھ تکمیل فرما. اے اللہ دارین کی سعادت عطا فرما. اے اللہ دوزخ سے خلاصی کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے جو جو خیر مانگا اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما. جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله. Isya.